ہر ایک بات جو میرے متعلق موسیٰ کے تورات، نبیوں کے صحائف اور زبور میں لکھی گئی، ان میں یوں لکھا ہے، ضرور ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس کے نام سے تمام قوموں میں توبہ کی اور گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے گی، جب تک کہ عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ خداوند تمہیں برکت دے، آسمان اور زمین کا۔ آپ کو نہیں پتا، میں یہ ہر روز اس وقت میں نیوز دیکھتا ہوں اور آپ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے۔ الیاسف، آپ کو پتا میں خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہی ہوں، میں خداوند کی صفات کے بارے میں سیکھ رہی تھی۔ ہاں میں نے دیکھا، لیکن اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نیوز سے زیادہ اچھی خبریں خداوند کے کلام میں ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نیوز نہ دیکھیں اور کلام میں سے آج کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی نیوز نہیں دیکھتا اور خداوند کے کلام، لیکن اس کے بعد پھر میں نیوز دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہی سے شروع کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں خداوند کی صفات کے بارے میں۔ تو آپ خداوند کی صفات کے بارے میں دیکھ رہی ہیں؟ جی ہاں۔ ونڈرفل، چلیں یہ تو بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ ضرور بات کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا وقت ہوگا نیوز کا اور ہم وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے کاشفہ، خدا کی صفات کے حوالے سے جب پہلی چیز میرے ذہن میں آتی ہے، جو میں پہلی چیز دیکھتا ہوں، اور کلام مقدس کو ہم دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں خداوند کو خالق کے طور پر جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمارا خدا خالق ہے، ہمارا خدا کل کائنات کو بنانے والا خداوند ہے، اور ہمارا خدا پیار کرنے والا خدا ہے، اور اس کی پیار کا ثبوت جو ہے وہ ہم پورے کلام مقدس میں پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک لمحہ بلمحہ دیکھتے ہیں، اور خداوند کی ایک صفات میں سے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور الیاسف، یہ تو واقعی میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خالق خدا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس کی پیار کا یہی ثبوت ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے کفارے کے لیے بھیجا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا کی صفات کے بارے میں ہم اور بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ جی بالکل، خداوند کی صفات کے بارے میں ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، ہمیں باپ کہنے کا اس کو حق ملا ہے۔ یہ خداوند کا بہت بڑا پریولیج ہے جو ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے خداوند ہمیں بخش دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک روح ہے اور خدا شخصیت بھی ہے، اور جب خداوند شخصیت ہے تو یاد رکھیں کہ خداوند کے جذبات بھی ہیں، خداوند کے احساسات بھی ہیں، اور یہ احساسات وہی احساسات ہیں جو خداوند کو ہم تعلق خدا کے ساتھ قائم رکھنے میں اور خداوند کے ساتھ تعلق بڑھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں کاشفہ ایک چیز اور یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات کو صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ خداوند کو جب ہم اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، خداوند کے ساتھ اس تعلق میں بڑھتے ہیں، گہراؤ میں بڑھتے ہیں، تو ہم خداوند کو اور بہتر طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف ان صفات نہیں بلکہ خداوند کی ایسی گہری بھید کی باتیں خداوند ہم پر ظاہر کرتا ہے جن کو ہم اپنی قوت سے نہیں سمجھ پاتے۔ الیاسف، میں یہ بات سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ خداوند کو بہتر جاننے سے ہم اس کے ساتھ رشتہ کیسے گہرا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جتنا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک عام شخص جو ہے وہ کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں دوستوں کی یا میاں بیوی کی، جتنا آپ اس شخص کے ساتھ وقت گزاریں گے اتنا آپ اسے بہتر طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنا آپ انہیں بہتر طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں اتنا ہی آپ خداوند کو بہتر طور پر سمجھنے لگتے ہیں، خداوند کی صفات کو بہتر طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ کاشفہ، کبھی آپ نے خداوند کی یہ صفات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کو خدا کی خدمت کرنی چاہیے؟ بالکل الیاسف، کئی دفعہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ خداوند مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے اور میں خداوند کی خدمت کروں۔ اور وہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کی مرضی کو پورا کر کے، اور اس کی مرضی کو ہم الیاسف اسی طرح پورا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، اور کلام کا مطالعہ کریں اور دعا کریں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند سے باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک ہے۔ اور کاشفہ، جہاں تک خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو میں ضرور آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ اور بہتر اور گہرا کر سکتے ہیں۔ اور پہلی چیز جیسے آپ نے ہمیں بتائی کہ کلام مقدس ہے نا، اور کلام مقدس کے لیے اس حوالے کے لیے، اس بات کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کلام مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھیں، 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کے کلام جو ہے وہ ایک الہامی کتاب ہے۔
ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک نام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. جی خدا کا کلام کہتا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. خدا کے الہام سے مطلب یہ ہے کہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا. اس کا ہر شبد جو ہے وہ خدا کے الہام سے ہے. اس جو کلام مقدس ہمیں بخشا گیا ہے. اور یہ کلام مقدس جیسے آپ نے کہا تھا کہ کلام مقدس ہم سے بات جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے اس کے جو ہے وہ حوالے سے بات کرتا ہے, اس کے وسیلے سے ہم سے بات کرتا ہے. اور جب ہم خدا کی باتوں کو سننا پڑھنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم خداوند کو اور بہتر طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں, اس کی شخصیت کو بہتر طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ خداوند کی خدمت جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہ رہی ہو کہ اس کی مرضی کو پورا کر کے, تو یہ کلام مقدس ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی ہماری زندگی کے لیے مرضی کیا ہے. اس مرضی کو جان کے ہم خداوند کو اور بہتر سمجھتے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہم تیار ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کاشفہ ایک اور چیز جو دوسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند خدا کو ہم اس وقت بہتر سمجھ سکتے ہیں, اس کی صفات کو اس وقت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جاننا شروع کرتے ہیں, جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو جو ہے وہ نزدیک سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ اس کے شاگردوں نے اسے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دکھا. اس کے لیے میں حوالہ چاہوں گا کہ آپ پڑھیں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. مہربانی کر کے آپ ہمارے لیے پڑھیں. فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا, یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں, کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ خدا ان کا کلام کہتا ہے, خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں کہ تمہیں باپ کو کیوں دیکھنا ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا ایک بڑا اور مقصد آپ کو پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خداوند اپنی ذات سے خدا کو ظاہر کرے. جنہوں نے خدا کو نہیں دیکھا وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر, خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر, اس کی صفات کو دیکھ کر دیکھیں کہ خداوند کیسا دکھتا ہے. اور یہی وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور جب ہم خدا کی صفت کو سیکھنے کے حوالے سے بات کریں تو کاشفہ جب ہم کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, اس کی زندگی کو سیکھنا شروع کرتے ہیں, تو اصل میں ہم کسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم خدا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم خداوند کی صفات کو جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. آخری چیز میں ضرور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا روح القدس کے حوالے سے, اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہوں گا 1 کرنتھیوں اور اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. ہم خداوند خدا کو, اس کی صفات کو, اس کی ذات کو روح القدس کی قوت سے, روح القدس کی موجودگی سے, روح القدس کی معمولی سے سیکھ سکتے ہیں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے 1 کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 9ویں اور 10ویں آیت. اس میں یوں لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنی نہ آدمیوں کے دل میں آئیں وہ سب خداوند نے اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں, لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. کس نے ہم پر ظاہر کیا؟ روح نے ظاہر کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی تہ کی باتیں جو کہ ہم اپنی سوچ سے اپنی سمجھ سے جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتے, خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے. تو اگر ہم خداوند کی صفات کے بارے میں, خداوند کی ذات کے بارے میں سیکھنا اور سمجھنا چاہ رہے ہیں تو یہ خدا کا روح ہے. اور خدا کا روح ہماری زندگی میں اس وقت کام کرتا ہے جب ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اعمال اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب روح القدس تم پہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یہودیہ اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. وہ صرف گواہی کے لیے قوت نہیں بخشی گئی تھی بلکہ وہ قوت خداوند کے کلام کو سمجھنے کی, خداوند کی ذات کو سمجھنے کی اور گواہی رکھنے کے لیے خداوند نے بخشی تھی. اور وہ قوت آج بھی موجود ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, روح القدس کی معموری کو حاصل کرنا ہے, اور تب ہم خداوند کی صفات کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے. الیاسف سچ سچ بتائیں کہ کیا یہ کلام کی سچائیاں
اور خبریں ان خبروں سے زیادہ تسلی بخش نہیں ہیں اور مجھے واقعی بہت مزہ اطمینان ہے زیادہ. لیکن ہم خبریں ضرور دیکھیں گے اپنی، لیکن شاید تھوڑی دیر کے بعد. آپ اپنی خبریں دیکھنا، لیکن پہلے میں اعادہ کروں. ضرور. ہمارا خدا عظیم خدا ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے یہ لازمی ہے کہ ہم اس کے متعلق گہرائی سے جانیں. خدا کو بہتر طور پر جاننے کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کرتا ہے. دوسری بات، ہم خداوند یسوع مسیح کے کردار سے خدا کو جان سکتے ہیں. اور تیسری بات، ہم خدا کو روح القدس کے وسیلے سے گہرائی سے جان سکتے ہیں. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.